الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مکہ معظمہ میں ایک شخص ابو العاص جو اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضور آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کیا کرتا تھا، ایک روز جو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی تو آقا علیہ السلام کو ناگوار گزرا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایسا ہی ہو جا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ نکلنا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، پھر مرتے دم تک ٹیڑھا ہی رہا. سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرنے والے کی زندگی قابل تعریف، پروقار اور باعزت ہو جاتی ہے. اس کی موت قابل رشک ہوتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور جنت اس کا استقبال کرتی ہے، اور بے ادب دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے. کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی نصیب ہوئی اور بارگاہ مصطفی کا ادب و احترام کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی پاک گلیوں میں سے گزرتے تو گلی کے درمیان سے نہیں گزرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا آپ مدینہ منورہ کی گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے تو آپ نے فرمایا یہ وہ مقدس گلیاں ہیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. ان گلیوں نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسے لیے ہیں، مگر میں گلی کے درمیان نہیں چلتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اس جگہ پر لگ جائے جہاں میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی پاک بستی کا ادب یوں بیان کرتے ہیں: حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور ایک عاشق رسول نے اس مضمون کی ترجمانی یوں کی ہے: سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ایک اور شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے: اس شہر مقدس میں ذرا دیکھ کے چلنا، اس شہر مقدس میں ذرا دیکھ کے چلنا، اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی ہے. دربار نبوت کا ادب سیکھنا ہو تو عشق والوں سے سیکھو، ادب والوں سے پوچھو، ایمان والوں سے طریقہ سلیقہ جو ہے وہ سیکھو. اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جس پہ کرم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتا ہے. حضور آقا علیہ السلام جس پہ نظر کرم فرماتے ہیں، حضور کی جس پہ نظر عنایت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں فرمایا: جسے چاہا در پہ بلا لیا، سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.
میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ادب والے ہوتے ہیں، تعظیم والے ہوتے ہیں، توقیر والے ہوتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کا ادب کرنے والا امتی بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔